جہاد کی اجازت ملی، قتال کی اجازت ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سالوں میں کوئی سال خطا نہیں جاتا۔ ایک سال میں غزوہ بدر، دوسرے سال میں غزوہ احد، تیسرے سال میں یعنی غزوہ خندق 5 ہجری میں، اور ان کے بیچ میں جو ہی یہ سال کے اندر بڑی بڑی جنگیں پیش آئیں، لیکن بیچ میں یہودیوں کے ساتھ جنگیں پیش آئیں۔ غزوہ بدر مشرکوں کے ساتھ، غزوہ احد مشرکین مکہ کے ساتھ، غزوہ خندق مشرکین مکہ کے ساتھ، لیکن بنو قینقاع بھی یہودی ہے، بنو نذیر بھی یہودی ہے، بنو قریظہ بھی یہودی ہے۔ گویا آقا علیہ السلام ایک جنگ مشرکوں کے ساتھ لڑتے ہیں، واپس آ کے یہودیوں کے ایک قبیلے کو جلاوطن کرتے ہیں، دوسری جنگ یہودیوں سے لڑتے ہیں، واپس آ کے یہودیوں کے دوسرے قبیلے کو مدینے سے نکالتے ہیں، تیسری جنگ غزوہ خندق مشرکین کے ساتھ لڑتے ہیں، اور پھر واپس آ کے ابھی وردی اتارے نہیں ہے، ابھی کپڑے اتارے نہیں ہیں کہ جبریل آتا ہے، اللہ کے رسول آپ کپڑے بدل رہے ہیں، ہم فرشتوں نے ابھی تک کپڑے بدلے نہیں ہیں۔ جی جبریل حکم کیا ہے؟ فرمایا اللہ یہ فرماتے ہیں آپ انہی کپڑوں میں نکلیے اور بنو قریظہ کا خاتمہ کر کے آئیں گے، پھر کپڑے بدلنے کی اجازت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اللہ لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی آدمی ابھی دوپہر ہے، عصر کی نماز سے پہلے یہاں نظر نہ آئے، عصر کی نماز تم نے جا کے بنو قریظہ کے اندر پڑھنی ہے۔ بنو قریظہ کا محاصرہ 1 مہینے تک کیا گیا، کھانا پانی بند ہوا، بالفدائے اور چیخیں اور بالآخر درخواست کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق سارے جوانوں کو قتل کر دیا، ساری عورتوں کو بندیاں بنا لیا، سارے مال کو مویشیوں کو لوٹ کر حضور علیہ السلام نے صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ گویا ایک جنگ مشرکوں کے ساتھ، اس کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ، پھر مشرکوں کے ساتھ، پھر یہودیوں کے ساتھ، پھر مشرکوں کے ساتھ، پھر یہودیوں کے ساتھ، پھر اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مشرکوں سے لڑتے رہتے، اگر صرف یہودیوں سے جنگ ہوتی، عیسائیوں سے نہ ہوتی، آج یہ کہہ دیا جاتا کہ امریکہ عیسائی ہے، ہمارے آقا کی کوئی جنگ عیسائیوں سے نہیں ہوئی ہے۔ آج جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے جب عذر تراشے جاتے، انڈیا کے ساتھ جنگ کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل دی جاتی، یہود کے ساتھ جنگ کے لیے اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل دی جاتی، لیکن امریکہ اور اس کے ہواری سارے کے سارے عیسائی کہہ دیا جاتا کہ عیسائیوں کے ساتھ حضور نے جنگ نہیں لڑی، ہم عیسائیوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے۔ رب ذوالجلال نے پیغمبر علیہ السلام کی یوں کہیں آغاز کی زندگی میں مشرکوں سے کو مروایا، آغاز کی زندگی میں یہودیوں کے ساتھ لڑایا، لیکن جس وقت میرے آقا کی آخری زندگی آنے لگی ہے، بڑھاپا عروج پہ ہے، میرے آقا آخرت کے قریب ہے، درجات انتہائی بلند ہے، میرے آقا کو پتا چلا کہ غسان والوں نے اور رومیوں نے 1.5 لاکھ کی فوج تیار کی ہے۔ آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ مشرکین 1000 کی تعداد میں آئے تھے، حضور 313 کی تعداد میں آئے تھے، مشرکین مکہ 3000 کی تعداد میں آئے تھے، نبی پاک 1000 کا لشکر لے کر گئے تھے، مشرکین مکہ 30,000 آدمی لائے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3000 بندے لے کر چلے گئے تھے، لیکن آج 1.5 لاکھ آدمی تیاری کر رہی ہے اور ابھی تک کچھ نہیں کیا، ابھی تک وہاں سے چلے نہیں ہیں۔ ہمارے آقا کو جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ وہاں روم کی سرحد میں رومیوں نے اپنے طور پر تیاری شروع کی ہے اور 1.5 لاکھ کی فوج انہوں نے تیار کر رکھی ہے۔ ہمارے آقا جو مشرکین مکہ کی آمد کے منتظر ہیں، ہمارے آقا جو مشرکین مکہ کی بدر آنے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے آقا جو مشرکین مکہ کو عہد میں آنے کا موقع دے رہے ہیں، ہمارے آقا جو مشرکین مکہ کو غزوہ خندق میں آنے کا موقع دے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مشورہ بنایا، فرمایا یہ طاقت ہے بہت بڑی، اگر ہم نے ان کو موقع دیا یہاں آنے کا پھر کیا وہ بات نہیں بنے گی، اس لیے جتنی بڑی طاقت ہوتی ہے جرأت اور جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں بالکل تیار ہیں، موسم گرمی کا ہے، میں جانتا ہوں تمہارے جوتے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے، تمہارے پاس لڑنے کے لیے تلواریں بھی نہیں ہیں، لیکن سنو میرے صحابہ، آج میرا حکم ہے ہم سارے کے سارے مدینہ چھوڑیں گے اور مدینہ چھوڑ کر ہم نکلیں گے اور عیسائیوں پر عیسائیوں کے ساتھ ان کی سرحد پہ جا کر لڑیں گے، عیسائیوں کے ساتھ ان کی سرزمین پہ
یہ نہ جانے والوں کو حضور نے کچھ نہیں کہا، لیکن عیسائیوں کے ساتھ جو امریکیوں کے باپ دادا تھے، جو ان نیٹوں کے باپ دادا تھے، ان کے خلاف نہ جانے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نہیں جائے گا میں بھی ناراض، میرا رب بھی ناراض۔ پھر ناراضی خالی خالی نہیں ہے، بلکہ حضور نے 50 دن ناراضگی کر کے دکھائی ہے اپنے مخلص صحابہ کو۔ حضور معاف نہیں کر رہے جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ صحابہ کا بائیکاٹ ہے، حضور کا بائیکاٹ ہے۔ سودا لینے جاتے ہیں، بندہ سودا دیتا ہے لیکن بات نہیں کرتا، بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی بات نہیں کرتی، باپ کے پاس جاتا ہے، باپ بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسوا یہ ہے کہ اگر مشرک کے خلاف کوئی نہ جائے تانا کوئی بھی نہیں ہے، یہودی کے خلاف کوئی نہ جائے تانا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن امریکی اور امریکیوں کے باپ دادوں کے خلاف اگر کوئی لڑنے کے لیے باوجود فصلیں پکی ہوئی ہیں، باوجود جوتے نہیں ہیں، باوجود 1 مہینے کی مسافت ہے، باوجود گرمی کا موسم ہے، باوجود دور کا سفر ہے، باوجود مدینے میں بڑے حالات خراب ہیں، اس کے باوجود جو نہیں جائے گا 40 دن تک 50 دنوں تک اس کا معاشرتی بائیکاٹ ہوگا۔ یہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ مشرک ایک وقت آئے گا رک جائے گا، یہودی ایک وقت آئے گا سازشوں کی حد تک چلا جائے گا، تلوار نہیں اٹھا سکے گا، لیکن مسلم تیرے خلاف اگر تلوار اٹھے گی تو مجھے عیسائی کی اٹھے گی اور سلیبیوں کی اٹھے گی، نصرانیوں کی اٹھے گی۔ اس لیے میں نبی اپنی زندگی کا آخری مرتبہ ان عیسائیوں کے ساتھ لڑ کر ان کی سرزمین میں جا کے ان پہ جو روب ڈال کے ان پہ دبدبہ ڈال کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں قیامت تک جب یہ عیسائی ناٹو بنا کر 40 ملک لا کر 7 سمندر عبور کر کے وہ ہمارے پاس مدینے میں نہیں آیا تھا، ہم اس کے پاس گئے تھے، اگر وہ 7 سمندر عبور کر کے تیرے ملک میں آ جائے تو اس کے خلاف جہاد کرنا پیغمبر کی سنت بھی ہوگی، شریعت کا فریضہ بھی ہوگا اور مذہب کی غیرت بھی ہوگی، مذہب کی غیرت بھی ہوگی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بات بولنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مشورہ نہیں کیا، یہاں مشورہ کیا، وہاں مشورہ نہیں ہے، بغیر مشورے کے حضور کہتے ہیں نکلو نکلو اور مجھے چندہ چاہیے۔ حضور نے کسی جنگ کے لیے اتنا چندہ نہیں کیا جتنا حضور نے عیسائیوں کے خلاف جنگ کے لیے حضور منبر پہ بیٹھے اپنی جھولی بچھائی اور کہا مجھے چندہ چاہیے، اور چندہ دینے والوں کو حضور نے تعریف اور توصیفی جملے بھی کہے، تعریفی جملے بھی کہے، اور ان چندے کے پیسوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں الٹ الٹ کر تعریفی جملے بھی کہے اور کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان نے جہاد میں اتنا چندہ دے کے عثمان نے اللہ رسول کو اتنا